السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ملازم کی کہانی سنانے والا ہوں جو 1500 روپے تنخواہ پر کام کرنے والا ملازم تھا، جو اپنے وقت کا ارب پتی کیسے بن گیا۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلو کہانی شروع کرتے ہیں۔ آفس بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ سیٹھ صاحب اٹھنے ہی والے تھے کہ دفتر کے ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی بابا جی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے کہا ٹھیک ہے بٹھا دو، مگر ان کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ملنا نہیں چاہتے۔ ملازم نے بابا جی کو لانچ میں بٹھایا۔ اس وقت چونکہ اس کے پاس فرصت تھی تو بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر حال احوال پوچھنا شروع کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا میں آپ کے سیٹھ صاحب کے گاؤں سے آیا ہوں، میں وہاں کا ڈاکیا ہوں۔ تو پھر کیا کوئی خط لے کر آئے ہو؟ ملازم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں بڑی مشکل میں ہوں، دراصل ہم پر کسی نے جھوٹا پرچہ کروایا ہے، پولیس نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، چند دنوں بعد عید آنے والی ہے، عید کے دن بھی اگر وہ جیل میں رہا تو ہماری پریشانی کی انتہا نہیں ہوگی، بس اس واسطے آپ کے سیٹھ صاحب سے کچھ مدد لینے آیا ہوں۔ اتنے میں آفس کی گھنٹی بجی، ملازم اندر چلا گیا تو سیٹھ صاحب نے باہر آئے ہوئے بابا جی کے متعلق پوچھا۔ ملازم نے تفصیل بتا دی تو سیٹھ صاحب نے ان کو کسی طرح رخصت کرنے کو کہا اور آفس سے نکل گئے۔ ملازم بیچارہ کیا کرتا، اس نے بابا جی کو بتا دیا کہ سیٹھ صاحب کسی ضروری کام سے کہیں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر بابا جی کے چہرے پر شدید اداسی چھا گئی۔ وہ بولے بیٹا میں تو روزے کی حالت میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور پھر ان کا سر جھکتا چلا گیا۔ ملازم نے بابا جی کی حالت دیکھی تو وہ بھی رنجیدہ ہوا اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، انہیں اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے، افطاری کرانے اپنے ایک کمرے پر مشتمل گھر پر لے گئے۔ گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو بچے دوڑ کر آئے اور اپنے والد سے لپٹ گئے۔ والد نے کہا بیٹا آپ کے دادا جی آئے ہیں، ان سے ملیں۔ بچے اس جوش و خروش سے بابا جی سے ملنے لگے۔ وہ افطاری کا انتظام کرنے کچن کی طرف گیا اور جب باہر آ کر دیکھا تو بابا جی ننگے پھر پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھی اور ان کے لبوں سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ میرے مالک اس شخص کو نواز دے۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی اور رب نے بھی دل سے نکلی دعا سن لی۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ 1500 روپے تنخواہ پر کام کرنے والا ملازم اپنے وقت کا امیر ترین انسان بن گیا۔ وہ شخصیت پنجاب ہی کے ڈسٹریبیوٹر مالک خالد یعقوب صاحب ہیں۔ ان کے بقول وہ وقت دعا لینے کا تھا، میرے پاس تو نہیں لی، میں نے لے لی اور آج اللہ نے مجھے بے تحاشا دولت سے نوازا ہے۔ کسی دانا شخص نے کیا خوب کہا ہے کہ دعا کی نہیں جاتی بلکہ دعا لی جاتی ہے۔ دراصل خوش قسمت انسان بھی وہی ہے جو دوسرے لوگوں سے دعا نکلوا لیتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم دوسروں سے کام تو اچھی طرح کرواتے ہیں لیکن دعا نہیں کروا سکتے۔ دعا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کروانے والے کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات اور تمام تقاضوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ جو بھی انسان اپنے ملازم اور کام کرنے والے لوگوں کی ضروریات بر وقت پوری کرتا ہے اور انہیں کسی کا محتاج نہیں بننے دیتا تو نہ صرف وہ صلح رحمی کا ثواب کما رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے ملازمین بھی اس کی جھولی بھر کر دعائیں دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ تمام لوگ اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملازم اس کی جان یا مال کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ سب صرف پیسے سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک بہت بڑا دل چاہیے۔ جو بھی انسان بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دل بڑا کر دیتا ہے پھر اس کے لیے دوسرے لوگوں کے ہاتھ خود بے خود دست دعا بن جاتے ہیں۔ رمضان کے رحمتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جہاں صبر کا درس دیتا ہے وہیں احساس کا سبق بھی دیتا ہے۔ احساس پیدا کیجیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور اس بات کا عزم کیجیے کہ اس بار آپ نے دوسرے لوگوں سے دعائیں ضرور لے لی ہیں۔ یقین کہ یہ خلوص دل سے نکلے ہوئے آنسو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے نگہبان۔